اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون۔ گفتگو جاری تھی خطبہ غدیر کی شرح کے متعلق کہ غدیر کفار کی نا امیدی اور مایوسی کا دن ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز غدیر لوگوں سے سوال کیا، کیا میں نے رسالت الہی پر عمل کیا؟ کیا میں تم سب پر زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ سب نے کہا، حاضرین نے کہا ہاں۔ آپ نے رسالت الہی کو خوب انجام دیا، پوری ذمہ داری ادا کی، اور آپ کی ولایت ہم پر زیادہ حقدار ہے، ہماری نسبت زیادہ حقدار ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ سورہ مبارک کا مائدہ میں آیا کہ الیوم یئس الذین، جو ہی اعلان ہوا کافر لوگ مایوس ہوئے تمہارے دین سے، تم ان سے نہ ڈرو۔ ہم نے کل کہا تھا کہ خوف کیا تھا رسول خدا کو؟ جہلا کا خوف تھا، گمراہوں کا خوف تھا، وہی خوف جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ الیوم سے مراد ظہور ولایت اور امامت کا دن ہے کہ دشمنان رسول خدا منافقین تھے کہ وہ منتظر تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں تاکہ اسلام کی بساط کو لپیٹ لیا جائے۔ غدیر خم کے مقام پر جو واقعہ ہوا اس سے کفار مایوس ہوئے، جس طرح کفار مایوس ہوئے تھے بعثت رسول خدا سے۔ شیطان مایوس ہوا تھا بعثت رسول خدا سے، شیطان مایوس ہوا تھا جناب زہرا جب عطا کی، کوثر جب عطا کی خدا عالم نے رسول خدا کو۔ ٹھیک بس اسی طرح غدیر میں بھی شیطان مایوس ہوا۔ بس الیوم سے مراد یوم اللہ ہے کہ یہ یوم اللہ ہیں جنہوں ہم مناتے ہیں۔ عید غدیر یوم اللہ ہے، یوم تجلی خدا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین تمام ہوا، فقہی احکامات جو نازل ہوئے ہیں کہ سورہ مائدہ میں فقہی احکامات نازل ہوئے، اس کے بعد یہ آیت ہے الیوم اکملت۔ تو جواب ان کو یہ ہے کہ بھائی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ آیت کا ان پہ دین تمام، بس یہ احکام فقہی سورہ نحل میں بھی نازل ہوئے ہیں، سورہ انعام میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی نازل ہوئے ہیں۔ سورہ نحل مکے میں نازل ہوئی، کیا کہا؟ انما حرم علیکم المیتۃ، صرف اس نے تم پر مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور اس جانور کو جو غیر حلال ہو لیکن خدا کے علاوہ ذبح کیا جائے، ان کو خدا نے تم پہ حرام کیا۔ بس یہ مکے میں نازل ہوا، تب دین تمام ہوتا۔ اگر ہم کہیں کہ ان سے دین تمام ہوا تو پھر مکے میں یہ تو آیت اتر چکی تھی، ان کی حرمت کے بارے میں ثابت ہو چکا تھا پہلے سے۔ سورہ انعام بھی مکی ہے، اس میں بھی یہی آیا کہ جو مردار ہے، خون ہے یا خنزیر کا گوشت ہے، یہ کھانا حرام ہے، یا جسے غیر خدا کے لیے ذبح کیا جائے، وہ بھی سورہ انعام بھی مکی ہے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، ہجرت کے پہلے سال میں یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اب سورہ مائدہ ہجرت کے آخری سال میں، بڑا فرق ہے۔ بس سورہ بقرہ میں کیا آیا؟ اس میں بھی یہی آیا کہ خدا نے تم پر مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور اس جانور کو جو حلال ہو لیکن غیر خدا کے لیے ذبح کیا جائے، حرام کیا۔ جب تکرار کے ساتھ ایک مطلب ذکر ہوا ہے تو پھر ہم کہیں کہ اسی پہ دین کامل ہوا ہے۔ یہ بات انسان اگر غور کرے تو سمجھ آئے گا کہ دین تمام کسی اور حوالے سے ہوا ہے، دین تمام کسی اور حوالے سے ہوا ہے۔ بس یقیناً ایسا نہیں ہے کہ ان احکامات پہ دین تمام ہوا ہو۔
بس چند فقہی احکام کی کفار پر تلاوت کی جاتی تھی تو یہ کفار کہتے تھے یہ اساطیر الاولین ہے، گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا تھا۔ اذا تتلی علیہم آیاتنا قالوا قد سمعنا، انہوں نے کہا، کیا کہتے تھے، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ مشکل غدیر سے تھی ان کو، کیونکہ ایسا نظام دیا جا رہا ہے رسالت کے بعد، یہ نظام قیامت تک باقی رہے، اس سے مایوس ہو رہے تھے، اس سے پریشانی تھی کفار کو۔ ٹھیک، کفار کی نا امیدی کا باعث غدیر تھی، نہ کہ چند فقہی احکامات۔ بس الیوم اکملت سے معلوم ہو رہا ہے کہ آج کے دن دینی نظام پیش کیا گیا، دینی نظام پیش کیا گیا، تبھی کافر مایوس ہوئے۔ بس قرآن کریم کی مراد کفار سے، کفار، یہ کفار کون ہیں؟ حجاز کے کفار نہیں ہیں، کیونکہ فتح مکہ کے بعد آپ پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، نصرت خدا نے فتح مکہ والفتح، فتح مکہ ورأیت الناس، تم دیکھو گے لوگوں کو جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے، بس مسلمان زیادہ ہو چکے تھے۔ بس روز غدیر میں معلم، مفسر قرآن، مدافع دین، لوگوں کو پاکیزہ کرنے والے، نظام اسلامی کے محافظ، بیت المال کو عادلانہ تقسیم کرنے والے، ملک کی سرحدوں کے محافظ کی ولایت کا اعلان ہوا۔ بس امامت، ولایت، رہبری مسلمانوں کی امید کا باعث ہے، کفار کی مایوسی کا باعث ہے۔ یہاں خاص فرقے کی بات نہیں ہو رہی، خاص مذہب کی بات نہیں ہو رہی، غدیر اسلام سے تعلق رکھتی، نہ کہ مکتب تشیع سے، اگرچہ ہم اسے بھرپور طریقے سے مناتے ہیں، بھرپور طریقے سے مناتے ہیں۔ ٹھیک، مایوسی کی جو اقسام ہیں، مایوسی جو ہے وہ امید کے مقابلے میں، امید یہ ہے کہ امید کی اقسام، چیز سے فائدہ اٹھانے کی امید، کہ صالح کی قوم نے کہا کہ یا صالح، انہوں نے کہا کہ صالح سے کہ صالح، اس سے پہلے کہ تم پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہمیں تم سے بہت زیادہ امیدیں تھیں، بس ہم، اگر تم بھی پیغمبری کا دعویٰ نہیں کرتے تو تم ہمارے لیے بہت زیادہ مفید تھے۔ اس امید کے مقابلے میں، یعنی فائدہ اٹھانے کے لحاظ سے ہم تم سے مایوس ہو گئے، مراد یہ ہے، فائدہ اٹھانے کے لحاظ سے مایوس ہو گئے، بس ہم فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ مایوس ہونا یعنی فائدہ تم سے نہیں اٹھا پائے۔ دوسرا، چیز پر نافذ ہونے کی امید کرنا، کہ ہم غالب آ جائیں، اس پہ، چیز پہ غالب آ جائیں تاکہ اس کو مٹایا جائے، یہ امید رکھنا کہ اس کو مٹایا جائے، ختم کیا جائے اس سے۔ بس اس کے مقابلے میں نا امیدی ہے کہ چیز پر انسان نافذ نہ ہو، غالب نہ ہو۔ منتظر تھے کہ رسول خدا کی وفات ہو، اسلام کی بساط لپیٹی جائے، اسلام کو ختم کیا جائے معاذ اللہ۔ لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ غدیر خم کے موقع پہ رسول خدا نے صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، تا اولاد علیہ السلام کا قیامت تک کا نظام دے دیا، تو یہ مایوس ہو گئے کہ چیز، اسلام تو ختم نہیں ہوگا، اسلام تو مٹنے والا نہیں ہے۔ یہاں سے شیطان چیخنے لگا، یہاں سے شیطان نے گریہ کیا، یہاں سے لوگ مایوس ہوئے، یہاں سے بس کفار صرف یہ نہیں کہ وہ پوری، شیطان بھی کفار کا مستاقوں میں سے ہے، شیطان بھی کفار کے مستاقوں میں سے ہے، اور بذات خود جو دنیا کے کفار تھے، جو منتظر تھے، منافقین بھی کفار، منافقین بھی اس کے مستاق ہیں۔ ٹھیک، اس رسول خدا کے مکے جانے اور غدیر کے مقام پر اعلان کرنا، پوری، کیوں، وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ حج میں پوری دنیا سے حاجی تشریف لائے تھے، پوری دنیا سے حاجی تشریف لائے تھے حج اکبر کے ایام میں۔ ہماری روایات میں ہے کہ عمرہ حج کبیر ہے اور حج تمتع حج اکبر ہے۔ سورہ توبہ میں ہے کہ اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، حج کرنے جاؤ اے رسول، حج اکبر کے دن تبرہ کرو، شرک سے دوری اختیار کرو، مشرکین سے دوری اختیار کرو، ان پہ تبرہ کرو۔ بس حج کے بعد 18 ذوالحج ہے، اس دن کیا کرو؟ غدیر ہے، روزے غدیر ہے، روزے غدیر تولا کرو، روزے غدیر تولا کرو۔ بس تولا بس دوستوں کی نسبت ہے،
امر عمومی ہے، امر جہانی ہے، اسی طرح تبرہ بھی دشمنوں کی نسبت ہے، امر عمومی ہے سب کے لیے. بس غدیر ایک پورا نظام ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے اس سے یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ وہ منافقین کفار کے مصداقات میں سے تھے، وہ شیطان کفار کے مصداقات میں سے تھے. خدا ہمیں اس خطبے کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین.